مجھے ایک بندے نے کہا کہ آن لائن کام کرنا ہے، تو میں نے کہا یار یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بعد میں نے ریئلائز کیا، انالائسس کیا، آبزرو کیا ڈیپلی تھاٹ سے۔ میں نے یہ سوچا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم لوگ جو ہماری مصروفیات ہیں نا سوشل میڈیا کی، ٹھیک ہے، ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم یہ بول دیتے ہیں کہ یار یہ فراڈ ہے، کسی چیز کو جانے بھی نہ ہی۔ اور ہوتا بھی ہے، یہ نہیں کہ ریئل میں نہیں ہوتا ہے، ایسے حقیقت میں بھی ہوتا ہے، پیسے نہیں دیتے، فراڈ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ریئل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ تر بزنس مین ہیں یار، بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ سوچ کے بات کرنی چاہیے کہ کیا وہ ایسے ہی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، بزنس چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن بزنس چلا رہے ہیں، تو مارکیٹنگ ہو یا جو کچھ بھی ہو تو سوچ کے بات کرنی چاہیے۔ نااہلوں کی وجہ سے یا جو بندے کام نہ کر سکیں یا جو فراڈ کر دیں تو ان کی وجہ سے سب بدنام ہو جاتے ہیں کہ پیسے نہیں دیتے یا فراڈ ہے یا کام صحیح نہیں ہے یا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی امیزون کے کچھ اکاؤنٹس بلاک ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کچھ لوگوں نے پیسے لیے، پھر آرڈر ڈلیور نہیں کیے، ٹھیک ہے، ان کو کام کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا، سمجھ نہیں آئی ان کو، وہ گھبرا گئے، ان کو آگے کام نہیں کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا فالٹ ہے، لیکن آپ اس چند لوگوں کی وجہ سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو برا نہ کہیں نا۔ اور دوسری بات کہ ہم اپنی جو زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے نا، ہماری جس طریقے کی مصروفیات ہم نے بنائی ہوئی ہیں یا اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے، تو آئی ریئلائز دیٹ کہ ہماری نیشن کی اکثریت کی رائے یہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو کوئی کام کہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ فراڈ ہے، یار یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم کر نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن غربت کی زندگی گزارنے میں ہم خوش ہیں، ہم اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے ایم اے کی، ایم ایس سی کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری تو اٹھائی ہوئی ہے، ہم جاتے ہیں باہر، ٹھیک ہے جی، اپنی جیب سے کرایہ لگا کے چلے جاتے ہیں، سارا دن گھومتے رہتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں ناکام ہو کے، ٹھیک ہے جی، ہمیں جاب نہیں ملتی، ڈپریشن الگ ہے، پریشانی الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ انگلش جانتا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں ان پڑھ آدمی ہوں، اگر میں انگلش جانتا ہوں تو کام کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آن لائن، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ جو میری مصروفیات ہیں نا پر ڈے کی، میں ان کو سامنے رکھ کے بات کر دیتا ہوں، یا ہم آ، اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ہم دوسرے کے نالج کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، برداشت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، ہم دوسرے کے نالج کو ایکنالج کر کے اس کو عزت دینے کی بھی ایبلٹی نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی نیگیٹو سوچ یہ ہے، بینگ اے نیشن بات کر رہا ہوں میں تجزیے کے بعد، کہ ہم فیمزم کے چکر میں چلے گئے ہیں، سب کے سب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، شان و شوکت ہو، ہم بینگ اے سلیبریٹی بن کے جو ہے نا وہ اپنی لائف سپینڈ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے، نیشن کی بہتری کیا ہوتی ہے، یا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں اپنی نیشن کی بہتری کے لیے کچھ بات کر سکوں یا کچھ کہہ سکوں، تو میں اس ریس میں شامل کیوں ہوں؟ وائی ناٹ آئی ارن آن لائن ود دا بیسٹ وے، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے پیسہ نہیں کمائیں گے زندگی کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو جب زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی تو آپ سہولیات جتنی بھی ہیں وہ پیسے سے خریدی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لوگ جاب نہیں مل رہی، غربت کا رونا، ٹھیک ہے، حکومت کی تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، اور اگر ہم بھی ایک دوسرے کو گائیڈ نہیں کریں گے اور خود بھی نالج کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، ایبزارب نہیں کریں گے، دوسروں کو رسپیکٹ دے کے اس بات کو اکنالج نہیں کریں گے کہ یار واقعی یار بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے، تو پھر ہم علم کے جو یا تعلیم کے تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو نالج یا تعلیم کا تکبر ہوتا ہے یہ ہمیں دوسروں سے دور کر دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈگری سب کچھ ہے، ہماری تعلیم سب کچھ ہے، ہم بہت پڑھے لکھے فتین ہیں۔ ہاں آپ اپنی بات ضرور کریں، لیکن دوسرے کی بات سنیں بھی تو صحیح یار، اس کو بھی تو عزت دیں، رسپیکٹ دیں یار، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی جاہل سے جاہل بھی آدمی ہوگا نا تو اس سے بھی آپ کو زندگی کا لیسن مل سکتا ہے، اور کوئی اگر آپ جاہل ہیں تو کوئی پڑھے سے پڑھا لکھا آدمی آپ کو لیسن دے سکتا ہے، زندگی کا اچھا لیسن دے سکتا ہے، آپ کی لائف سٹیبل ہو سکتی ہے، آپ کی لائف پرفیکٹ ہو سکتی ہے، آپ ایک بیسٹ زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کی پریشانیاں، ڈپریشن، تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔
تو یہ چیزیں ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ آ، اور میں نے ریئلائز کیا کہ آئی ایم رانگ، تو میں نے اس لیے اپنی نیشن کو اویئر کرنا بھی ضروری سمجھا کہ ہمیں یہ نیگیٹو جو ہمارے اندر سوچ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ سب فراڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی امیزون کا ٹریلینس کا بزنس ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یار کہ یہ فراڈ ہے۔ ہاں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں ایلیجیبل نہیں ہوں اس کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے، یا میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے، ٹائم نہ دے پانے کی وجہ سے، یا میں جو میری زندگی کی پر ڈے کی مصروفیت ہے اس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پا رہا ہوں، یا میرے کام بڑے بڑے ہیں، یا میرے کام اپنے نیشن کی بہتری کے لیے ہیں، یا کوئی جس بھی ایکٹیویٹی میں آپ انوالو ہیں، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یعنی کہ سچ بولنا چاہیے۔ ایک وہ نہیں ہوتا جو ایم ہی بات کر دیتے ہیں ہم کہ یار ایسے ہی کسی کو کرٹیسائز کرنا ہو، یا کسی کو پریونٹ کرنا ہو، یا کسی کو بولنے سے روکنا ہو، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں او یار مجھے پتہ ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ او یار اس کو سن تو لو یار، تو تمہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، رب نے تمہیں نالج دیا ہے، آ، آپ کو رب نے تعلیم دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، لیکن سن تو لو۔ ہو سکتا ہے جو تعلیمات آپ نے حاصل کی ہوئی ہوں، اور وہ جو بندہ ہے جس کو آپ سنے ہیں اس کا علم آپ کی تعلیمات سے کئی ہزار گنا زیادہ ہو، اور آپ کو ریئلائز ہو کہ او مائی گاڈ یار، میں کیسے اچھے انسان کو کھو جاتا اگر میں اس کو سنتا نہ۔ تو یہ اسی طرح دنیا کا سسٹم چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہتری کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی بات سیکھتے ہیں، تو آپ اپنی لائف کو بھی بیٹر کر لیتے ہیں، اور آپ سے جڑے لوگوں کی لائف بھی بیٹر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ان کو بھی اچھی بات آگے کنوے کرتے ہیں، ٹیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھوڑی سی ہمیں اصلاحات کرنی چاہیے اپنی لائف میں، اور بیسٹ طریقے سے، پیار سے، محبت سے، سوچ سمجھ کے، ٹھیک ہے جی۔ اور مجھے بینگ اے ہیومن، میں پوری نیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یار کہ نالج، تعلیم جس بھی علم والے سے ملے، اڈاپٹ کر لیں، ریگارڈ لیس آف اینی سیکٹ، کاسٹ اینڈ پروونشلزم۔ باہمی اتحاد رکھیں، مضبوط رہیں، اور پرفیکٹ رہیں۔ رب کی ذات آسانیاں پیدا کر دے گی، لیکن دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، ان کے نالج کو رسپیکٹ دینا سیکھیں، ان کے تعلیم، علم کو رسپیکٹ دینا سیکھیں۔ میری آپ نے اسپیچز سنی ہوں گی، وہ زیادہ تر ڈگریزم کے اگینسٹ ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک اسپیسیفک فیلڈ کو چوز کیا۔ بچے نے انجینئر بننا ہے، بچی نے جو ہے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، کمپیوٹر سائنس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس وہ اسپیسیفک جو ایجوکیشن تھی، ایم اے، ایم ایس سی، بی ایس سی، بس اسی میں ہم چلتے گئے ساری زندگی۔ ہم نے اپنے بچوں کا ٹریک ہی اسی پہ ڈال دیا، جیسے ٹرین ٹریک پہ چل رہی ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اس نے پہنچنا ہے تو وہ ایم ایس سی تک ہی پہنچنا ہے، یا ایم فل یا پی ایچ ڈی تک ہی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بچے نے وہ بھی اس ٹرین کی طرح چل رہا ہے کہ اس نے آگے پیچھے نہیں ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، کہ مطلب کہ وہ آگے کوئی اور نالج نہ حاصل کر سکے۔ یار واٹ از دس؟ آپ کیوں ایک اسپیسیفک تعلیم کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آپ کو ہر طرح کا نالج آنا چاہیے، کیونکہ واسٹ نالج از کی آف سکسیس، کہ آپ کی زندگی کی ہر طرح کی پرفارمنس انکریز ہوگی، پرفیکٹ ہوگی۔ آپ مور بیسٹ طریقے سے اپنے ملک کے لیے، یا اپنی جاب پہ جدھر بھی لگیں گے، آپ موسٹ بیسٹ طریقے سے پرفارم کریں گے، آپ اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو مینج کریں گے، آپ کو آئیڈیا ہوگا، آپ کی یہ چیزیں تجربے میں اضافہ کرتی جاتی ہیں، جو نالج بھی آپ سیکھتے جاتے ہیں رائٹ لیفٹ سے، ٹھیک ہے۔ ٹرین کے ڈبے کی طرح ایک ہی ٹریک پہ نہ رڑتے جائیں کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں یار کہ فارمل ایجوکیشن بھی ضروری ہے، جو ہے اسلام کی ایجوکیشن، نیٹنگ، کلیننگ، زندگی گزارنے کے آداب، ایڈیکیٹس آف ہاؤ آئی اسپینڈ مائی لائف ود بیسٹ ایڈیکیٹس، ٹھیک ہے جی۔ اچھے ایڈیکیٹس کے ساتھ میں نے اپنی لائف کیسے بسر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ کو طہارت کرنا نہیں آتی ہے، یونیورسٹی کی تعلیم ہے، تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ ٹرین کے ڈبے کی مثال آپ کو بتا دیا کہ اس طرح نہ چلتے جائیں۔ آپ کو ہر طرح کا نالج، واسٹ نالج ہونا چاہیے آپ کو، تاکہ آپ کی پرفارمنس بیسٹ رہے، چاہے آپ جہاں مرضی یا کام کریں۔ تو اصلاحات، خواہ شخصی ہوں خواہ ملکی، اصلاحات سے سب کچھ بیسٹ ہوگا۔